پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتی ہے اور پنجاب میں حریف ہے نون لیگ، جبکہ شہر اقتدار کی طرف دیکھیں تو وہاں پر اتحاد میں ہے. تو ایسے میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آسان ہوگا پنجاب میں اپنی جگہ بنا پانا؟ دیکھیں، جگہ بنانا نہ بنانا وہ ایک الگ ایشو ہے. کر سکیں گے، کتنے حد تک لوگ ہمارا نیریٹو بائی کریں گے، کتنے حد تک مریم بی بی کا بائی کریں گے. ٹھیک ہے نا. کیا آج اگر الیکشن ہو تو مسلم لیگ جیتے گی پنجاب میں؟ آئی ہیو مائی ڈاؤٹس. تو بات ساری یہ ہے نا کہ آج بیٹھ کے پریڈکشن کرنا کہ کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں. اور کراچی میں اگر الیکشنز ہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی؟ پیپلز پارٹی دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کے پاکٹس ہیں. پیپلز پارٹی پورے کراچی میں ایکول اسٹرینتھ نہیں رکھتی. پاکستان پیپلز پارٹی جب سے بنی ہے 70 سے لے کے، جو آؤٹسکرٹس ہیں وہ پیپلز پارٹی ہمیشہ رکھتی ہے. پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ووٹ گنتی کرنے والا کون ہے، اس کو کس طرف لے کے جاتا ہے. لیکن وہ بائی اینڈ لارج وہ ایریاز ہمارے ہی رہے ہیں اور بیچ میں کچھ ایریاز ہمارے ہیں. باقی جو ایریاز ہیں وہ ہمارے خلاف بھی رہے ہیں. سو کراچی از اے ویری ڈیوائیڈڈ سٹی دیٹ وے. ایک مونولتھ نہیں ہے. اور ایسے میں میئر اور ڈپٹی میئر کا بھی معاملہ ہو تو وہاں پر بھی ہمیں پیپلز پارٹی دکھائی دیتی ہے، جبکہ جماعت اسلامی کلیم تو بہت کرتی ہے. نہیں دیکھیں نا، یہ جماعت اسلامی کی کلیم کو چھوڑ دیں. وہ جماعت اسلامی شور مچانے میں زیادہ تیز ہوتی ہے. ایکچولی گراؤنڈ میں آپ مجھے کون سا الیکشن دکھائیں گے جس میں بھی جماعت اسلامی نے کوئی اچھا پرفارمنس کیا ہو؟ بات یہ کہ ہاں دوسرے پلیئرز ضرور ہیں جو کہ گراؤنڈ پہ ہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو اگر نکال دیں پروسیس سے تو پھر اس کو کیا کہیں گے آپ؟ سر، سندھ کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ اس نے بہت زیادہ حصہ دیا ہے ملکی معیشت میں، لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وفاق سندھ کو اس طرح سے لک آفٹر نہیں کرتا. اور آپ پانی کا منصوبہ دیکھ لیں، یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. تو کیا سندھ کا یہ دعویٰ درست ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم تو کہنے والے ہیں، تو ہم سے کیا دیکھیں، سندھ اور پرٹیکولرلی کراچی کو اگر آپ دیکھیں تو ہائیسٹ ریونیو ارنر ہے پاکستان میں. پورٹ بھی ادھر ہے اور پورٹ کی سب سے زیادہ ریونیو ہوتی ہے. اس کے بعد انڈسٹریل جو جہاں ایکٹیویٹی ہے وہ بھی زیادہ ہے، کمرشل ایکٹیویٹی، بینکنگ کا کیپٹل ہے وغیرہ. تو دیٹس انیویٹیبل کہ یہاں کی ریونیو جنریشن اور جگہوں سے اور صوبوں سے زیادہ ہوگی. بٹ یہ تو اس وقت تو ہم اسی کی بچت کر کے بیٹھیں کہ جو ہے وہی نہ اور لے جائیں ہم سے، کیونکہ جو یہ والا ایشو ہے نا کہ ریسورسز وفاق کو زیادہ جائیں یا صوبوں کو زیادہ آئیں، اس میں تو اس وقت پریشر یہی ہے کہ بھئی جو صوبے لے کے جا رہے ہیں یہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن، اس کی ضرورت نہیں، سب ادھر دو، مرکز کو دو. تو اس کو ہم ریزسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے. کیونکہ لوگوں کے جو کام ہیں، معاملے ہیں، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کے حساب سے ہو، چاہے وہ ایڈوکیشن کے حساب سے ہو، ہیلتھ کے حساب سے ہو، سوشل ویلفیئر کے حساب سے ہو، وہ سارے کے سارے صوبے ہینڈل کرتے ہیں نا. مرکز ضرور یہ ہے کہ دفاع کو ہینڈل کرتا ہے اور کچھ اور سبجیکٹس ہیں جس کو ہینڈل کرتا ہے. تو باقی وفاق جو خرچے کرتا ہے، فار ایگزامپل جب وفاق کے پاس جو ہیلتھ یا ایڈوکیشن یا یہ وہ ڈپلیکیشن ہے اور وہ ویسٹ آف منی ہے. ان کو جب یہ ڈیوالو ہو گئے ہیں سبجیکٹس تو خدا کا واسطہ ہے اس پہ خرچہ کرنا چھوڑ دو نا. وہ صرف اپنے سیاسی اس کے لیے آپ چیزوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو، اس میں سے ہاتھ چھوڑو. جو جہاں ہونا ہے اس چیز کو وہاں پہ چلاؤ. یہ ہماری انفارچونیٹلی بیوروکریسی کی بھی ویسے انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کو وہاں سے نکال کے کہیں لاہور یا پشاور یا کراچی بھیجا جائے. تو وہ بھی مینیپولیٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو. سو دیر از اے نیڈ کہ اس ساری چیز کو ریشنلائز. پیسہ نہیں ہے تو گورنمنٹ کم کرو نا، پیسہ نہیں ہے تو گورنمنٹ بڑھاؤ نہیں.
لیکن یہاں انفارچونیٹلی وہاں تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اقتدار میں شہر اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ایسے کون سے فیصلے کر رہے ہیں جس سے ملک کو معاشی نقصانات ہو رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو کئی ہیں، اس پہ بیٹھ کے ہم ایک الگ پروگرام کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ ان کو فوری طور پہ کرنے چاہیے اور وہ نہیں کر رہے، اس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ فار ایگزامپل ڈپلیکیشن کیوں؟ اگر ہیلتھ کا محکمہ ہے اور ہیلتھ ڈیوالو ہو گیا ہے وہ صوبوں نے، تو اتنی بڑی منسٹریاں کیوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں؟ سملرلی ایجوکیشن، سملرلی ایگریکلچر، یہ بڑی بڑی جو امپائرس انہوں نے بنائی ہوئی ہیں وہ صرف اپنے ویسے انٹرسٹ کو بچانے کے لیے نا، تو ڈیلیور تو جہاں ہونا ہے، اگر آپ کا اسکول ہے یا کوئی ہسپتال ہے، یہ وہ تو صوبے نے دیکھنا ہے نا، اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس نے صوبے میں دیکھنا ہے نا۔ مرکز کیوں اتنی بیوروکریسی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اس پہ؟ بیوروکریسی بھی اور پھر مراعات بھی، وہی بیوروکریسی ایک دفعہ رکھتے ہیں نا، آپ نے سیکرٹری رکھا تو اسے گاڑی ہے، اس کا بنگلہ ہے، اس کی چیزیں ہیں، پھر اس کا سٹاف ہے، یو کین گو آن اینڈ آن، بٹ پوائنٹ سوال یہ ہے کہ وہ پوسٹ ہی نہیں ہونی چاہیے نا، وچ از ڈپلیکیشن آف گورنمنٹ۔ اور اگر میں سندھ کی بات کروں بالخصوص آپ سے، کیونکہ ہمیشہ سے ہی آپ نے اپنی فیملی میں دیکھا، اقتدار دیکھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اقتدار بھی دیکھا اور دوسری سائڈ بھی دیکھی کہ جیلیں بھی دیکھی۔ تو سر یہ سب دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ سندھ میں سسٹم ٹھیک چل رہا ہے؟ نہیں، آئی ایم ناٹ سیٹسفائی۔ اب جس دن آپ سیٹسفائی ہو گئے اس دن تو پھر آپ نے چھوڑ ہی دیا نا کچھ بھی کام۔ کئی چیزیں ہیں جس کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم ان کو یاد بھی دلاتے رہتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو کہ بھئی آپ نے یہ ٹھیک کرنا ہے۔ سر مجھے بھی بتائیں کچھ چیزیں ہیں، ایک سیکنڈ نہیں، اس پہ آتے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کیا ٹھیک ہے، جس کو سندھ گورنمنٹ کو انفارچونیٹلی اس کا بھی کریڈٹ نہیں ملتا جو ٹھیک ہے۔ جو ٹھیک نہیں ہے وہ تو روز ٹی وی آن کرو تو آپ کو نظر آتا ہے جی کراچی کے روڈوں میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ ارے بھائی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو اچھی بات ہے وہ بھی کبھی کبھی کر دیا کر، 10 بری کے بعد ایک اچھی بھی بتا دو۔ صحت، صوبہ سندھ کی بات کر رہا ہوں میں، یا سندھ کا شعبہ صحت اچھا ہے۔ شعبہ صحت کے جو ہمارا ٹرشری ہیلتھ کیئر ہے وہ پاکستان میں نوبڈی کم۔ اب کل میں نے سنا تھا چیف منسٹر پنجاب کہیں تھے کہ ہم شروع کر رہے ہیں جو چیز یہاں پہ سٹینڈرڈ ہے۔ آپ کا فار ایگزامپل کارڈیو ویسکولر انسٹیٹیوٹس جو ہیں نا پورے، نتھنگ ٹو کمپیئر ٹو دیٹ۔ آپ کا کینسر ٹریٹمنٹ، کینسر ٹریٹمنٹ ہے، آپ کا ایس آئی یو ٹی ہے جو کہ آپ کے کڈنی کو دیکھتا ہے، آپ کے لیور ٹرانسپلانٹس ہیں، تو اس لیول پہ، اور یہ سب پبلک سیکٹر میں ہے۔ میں تو آغا خان اور ان کی تو بات بھی نہیں ابھی کر رہا، تو پرائیویٹ اور پبلک کو اگر ملا کے آپ دیکھیں تو ہیلتھ کیئر یہاں پرائمری نہیں، پرائمری کو ابھی بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، لیکن ٹرشری جس کو کہتے ہیں جو اسپیشلائزڈ ہیں اس میں سندھ از پار ہے۔ آٹزم سینٹرز، آٹزم ہے، اسپیشل چلڈرن کا ہیں، یہ سب، اور یہ ساری چیزیں میں تو اور دور کی بات ہے، میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، ٹنڈو محمد کا گاؤں تو نہیں، آشد سے میں حلقہ، یہ ساری چیزیں ادھر ہیں اس حلقے میں، چاہے وہ کارڈیوواسکولر ہو، چاہے وہ جس ہیں، اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ سو پوائنٹ یہ ہے کہ یس ہم دکھا سکتے ہیں پروگرس کافی جگہوں پہ، لیکن اگر آپ کہیں کہ ٹوٹلی سیٹسفائیڈ ہیں تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ آج آپ ویسا سندھ دیکھ رہے ہیں جیسا ان کا خواب تھا؟ ان کو گوا کے ہم نے بہت کچھ گنوا دیا، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے۔ بہت شکریہ آپ کا سید نوید قمر صاحب کہ آپ نے خصوصی طور پر ہمیں وقت دیا اور یہ ساری معلومات شیئر کی۔ میں آپ کی اجازت چاہوں گی۔ ناظرین انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور مہمان کے ساتھ۔ ابھی کے لیے مجھے اور سید نوید قمر صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔